بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ آتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ نماز ظہر۔ یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی کہ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ کا ایک خاص انعام ہے، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا فرمائی۔ 3 رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت ادا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر و متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے ہی مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں 4 رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانہ کے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ نماز عصر۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا، جس کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، اور دوسری پانی کی تاریکی سے، اور تیسری بادل کی تاریکی سے، اور چوتھی رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئیں
کہ حضور علیہ السلام کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ نماز مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش ذرہ برابر یا سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا تو آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور علیہ السلام کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ نماز عشاء، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، یہ نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی، جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی گھر والی امید سے تھی۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسری فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھی ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران راستہ بھول گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے، آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت نماز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ نمبر 2، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔